پچھلے ایک عرصے سے ہم ایک بنیادی فرق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہے قرآن کا پیش کردہ دین، تو دوسری طرف ہے وہ مذہب جو تاریخ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ فرق صرف الفاظ کا نہیں، پورے زاویہ نظر کا ہے۔ قرآن دین کو ایک مکمل نظام کے طور پر پیش کرتا ہے، ایک ایسا نظام جو اجتماعی سطح پر نافذ ہوتا ہے، جس میں قانون، انصاف، معیشت اور دفاع سب باہم مربوط انداز میں جڑے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو مذہبی تصور ہمارے یہاں رائج ہے، اس میں دین کو ایک پرائیویٹ معاملہ بنا دیا گیا ہے، جس میں اسلام کی تشریح قرآن نہیں، مختلف فرقے اور مذہبی اسکالرز کرتے ہیں۔ یعنی معیار کوئی نہیں ہے، ہر ایک کے نزدیک وہ بالکل ٹھیک ہے۔ فرقہ وارانہ یا مذہبی اسلام میں اسلام ان گروہوں کا اپنا معاملہ ہے، معیار وہ طے کریں گے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ معیار وہ ہے۔ جب دین کو اس طرح پرائیویٹائز کر دیا جاتا ہے تو اس کے اثرات بھی ویسے ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پرائیویٹ اسلام میں وعدے، معاہدے جنہیں توڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جھوٹی گواہیاں اور جھوٹ بولنے کے لائسنس فراہم کیے جاتے ہیں، بلکہ قرآن سے ماوراء یہ لائسنس آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ ایک فرقے سے طلاق ہو گئی، دوسرے فرقے سے شادی کا لائسنس دوبارہ رینیو کروا لیں۔ اسی طرح پرائیویٹ نکاح کی سہولت بھی صرف مذہبی اسلام کے ہاں ہی آپ کو دستیاب ہوگی، اور پھر یہ سب کرنے کے بعد ان گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے طریقے بھی اسی اسلام میں آپ کو ملیں گے۔ اور اس طرح دین کے بڑے بڑے تصورات آہستہ آہستہ اپنی شکل کھوتے چلے گئے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قتال، جسے عام طور پر جہاد کہہ دیا جاتا ہے، وہ اپنی اصل بنیاد سے ہٹ کر ایک بالکل مختلف شکل اختیار کرتا گیا۔ قرآن کا اسلام واضح کرتا ہے کہ قتال یعنی مسلح جدوجہد ایک اجتماعی اور منظم عمل ہے جو صرف ریاستی سطح پر ہوتا ہے۔ مذہبی اسلام کے لیے چونکہ بہت کچھ پرائیویٹ منعقد کیا جا سکتا ہے، تو ان کے ہاں پرائیویٹ جہاد بھی موجود رہا ہے۔ اس کے لیے ان کے اپنے مسلح جتھے بھی تاریخی طور پر موجود رہے ہیں، جس کا اب بھی وہ علل اعلان اظہار کرتے اور اس پر فخر کرتے اور اسے جہاد کا نام دیتے نظر آئیں گے۔ قرآن کے نظام میں دفاع ایک باقاعدہ ادارہ ہے، جس کے اصول، ضوابط اور حدود و قیود واضح ہوتے ہیں، اور جب یہ نظام صحیح طریقے سے کام کرتا ہے تو وہ قوم کے لیے عزت اور استحکام کا باعث بنتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسانی لکھی کتابوں سے اخذ کردہ اسلام میں جب مسلح جدوجہد غیر ریاستی سطح پر کی جاتی ہے تو اس کے نتائج انتشار اور عدم استحکام کی صورت میں سامنے آتے ہیں، اور ملت و قوم کے لیے تباہی اور بربادی خریدتے دکھائی دیتے ہیں۔ مگر آنکھوں پر بندی، مذہبی پٹی سب کچھ ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیتی ہے۔ اگر ہم جدید تاریخ کو بھی دیکھیں تو ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں اس قسم کے رجحانات نے مسائل کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ پاکستان میں ان گروہوں کو ضیاء الحق کے دور میں ریاستی سرپرستی میں پیدا کیا گیا اور پالا پوسا گیا۔ بعد میں یہی پالیسی خود ریاست کے لیے چیلنج بن گئی۔ افغانستان، کشمیر، فلسطین، لبنان، شام، عراق اور پاکستان، یہ سب ایسے خطے ہیں جہاں مختلف عوامل کے ساتھ ساتھ غیر ریاستی مسلح گروہوں کے کردار نے مقامی آبادی کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا، انہیں برباد کیا اور مخالف قوتوں کے سخت رد عمل کو جواز فراہم کیا۔ مثلا جہاد کشمیر نے کشمیر کا کیا بھلا کرنا تھا، اس نے کشمیریوں کی زندگی کو جہنم بنایا، اور بھارتی افواج کے ہر ظلم و بربریت کو اسی طرح جواز بخشا جس طرح کا جواز اسرائیلی فوج کو حماس اور حزب اللہ وغیرہ فلسطین اور لبنان میں کارروائیاں کرنے کے لیے فراہم کرتے رہے ہیں۔ اس وقت بھی حزب اللہ کی وجہ سے 9 سے 10 لاکھ لوگ ان حالیہ دنوں میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ باوقار اور خوشحال لوگ خیموں اور کھلے آسمان تلے برباد اور موت سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔
تو چاہے افغانستان ہو، کشمیر ہو، پاکستان ہو، فلسطین ہو یا باقی کے مسلم ممالک، انہوں نے اصولوں پر مبنی اسلام کے نظام کو چھوڑ کر دھوم دھڑکے والے جہاد کو ترجیح دی، جس نے ان ممالک کے لیے تو چھوڑیے امت مسلمہ کے لیے مسائل کو جنم دیا۔ کیا فلسطین آزاد ہو چکا؟ کیا افغانستان کا مسئلہ حل ہو گیا؟ کشمیر ایشو ہم نے سولو کر لیا؟ ان جتوں کی وجہ سے شام، عراق، پاکستان اور پتہ نہیں کون کون سے اور مسلم ممالک جو آج کہیں ہوتے برباد ہو کر رہ گئے۔ ان مسلح گروہوں کی وجہ سے عراق، شام، صومالیہ اور سوڈان میں زندگی سسک رہی ہے۔ مذہبی فکر کی بڑی بڑی تباہیوں میں سے ایک بڑی تباہی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ کوتاہ نظر ہوتی ہے۔ یہ ایک بالش سے زیادہ دور دیکھنے سے نااہل ہوتی ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ کا قانون ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ تو مسلم ممالک کی تباہی کی وجہ یورپ یا امریکہ نہیں، مذہب ہے۔ ہمیں وہ بوم مار سکتے ہیں، ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کس نے ختم کر دیا ہے؟ جب معاشرے ایسے راستے اختیار کرتے ہیں جو اصولوں سے ہٹ کر ہوں تو اس کے نتائج بھی اسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وسائل جو تعلیم اور ترقی پر لگنے تھے وہ سیکیورٹی اور بدامنی سے نمٹنے کے لیے خرچ ہو رہے ہیں۔ کئی معاشرے عدم استحکام کا شکار ہیں اور عام لوگ جو اکثر ان فیصلوں میں براہ راست شامل بھی نہیں ہوتے ان نتائج کو بھگت رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان تو ریاستی لیول پر اس جہادی پالیسی سے رجوع کر چکا، پر دو ممالک اس پرائیویٹ جہاد میں پوری طرح ابھی بھی ملوث ہیں، افغانستان اور ایران۔ افغانستان تو ویسے ہی برباد ہے اور اس کے شہری جس میں عام عوام جن کا کوئی اتنا قصور بھی نہیں پوری دنیا میں در بدر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اور دوسرا ایران نے اسی مذہبی اسلام کے زیر اثر پرائیویٹ جہاد کو دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہ صرف ہوا دی بلکہ اپنے جتھے بھی بنائے اور ان سے کام بھی لیا، اور اب اسے اسی ری ایکشن کا سامنا ہے۔ یہ وہ تمام مثالیں ہیں جو ہمیں ایک بنیادی حقیقت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اگر دین کو اس کی اصلی شکل یعنی ایک منظم اصولی نظام کے بجائے ایک جذباتی اور غیر منظم عمل بنا دیا جائے تو اس کے نتائج بھی ویسے ہی برآمد ہوں گے۔ اور آخر میں ایک بات، جہاد ایک انتہائی سنجیدہ اور ذمہ دارانہ عمل ہے۔ اگر اسے اس کے اصولوں اور دائرہ کار سے ہٹا دیا جائے تو وہ اصلاح کے بجائے فساد کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا آج پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔